شعبان میرا یعنی رسول اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان امت رسول اللہ کا ہے. سبحان اللہ. یہ رجب شریف کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس ماہ مبارک کی 6 تاریخ کو اب سے 808 سال پہلے عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاں معین بے قصاں سلطان الہند سیدنا سرکار غریب نواز اجمیری کا وصال ہوا. 808 سال بیت گئے. پورے ہندوستان کا مسلمان خواجہ صاحب کے آستانے پر حاضری دیتا ہے اور ان کا عرس مناتا ہے. استاد زبر حضرت سیدنا اعلی حضرت کے برادر علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. کس چیز کی کمی ہے خواجہ تیری گلی میں؟ دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں. موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہے. جینا تیری گلی میں مرنا تیری گلی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارادے روز بنتے ہیں ارادے ٹوٹ جاتے ہیں. وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں زور سے بولو وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. معین الدین حسن عالم پناہے بسوئے ماں غریباں ایک نگاہ الہی تابوت خورشید و مائی چراغ چشتیاں را روشنائی. تو اس مہینے کی 6 تاریخ ہند الولی عطائے رسول خواجہ غریب نواز سے نسبت حاصل. اسی ماہ مبارک کی 13 تاریخ کو مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضی اخی رسول زوج بطول مولا علی شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام شاہ مرنا شیر ازدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سبحان اللہ. مولا علی کی ولادت ہوئی. اسی 13 رجب کو حضرت سید الشہداء فی الہند سید سالار مسعود غازی نے جامع شہادت نوش فرمایا. اسی رجب شریف کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے کنڈوں کی نیاز دلائی جاتی ہے. اور اسی رجب شریف کی 22 تاریخ کو سنیوں کے ماموں کاتب وحی الہی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. حضرت امیر معاویہ ہم سنیوں کے ماموں ہیں. بولو ہم سنیوں کے ماموں ہیں. کتنے لوگوں نے اپنا ماموں مانتے ہیں؟ سب مانتے ہیں. تو ان کے وصال کی بھی وہی تاریخ ہے. اور اسی رجب شریف کی 27ویں رات میں ہمارے آپ کے آقا و مولا سید الانبیاء کو معراج شریف عطا ہوا. سرکار اعلی حضرت کا 2 شعر سن لو. فرماتے ہیں یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے اور تبارک اللہ یہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. قرب موسیٰ اور ہے معراج مولا اور ہے خود سے جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے. اور دونوں نے دیکھا مگر موسیٰ نے کچھ مولا نے کچھ ذات باری اور ہے برق تجلی اور ہے. اور کم نہ ہوں گے نعت کے مضمون حافظ کبھی. منہ سے کیا کیا کہہ چکا ہوں دل میں کیا کیا اور ہے. منہ سے کیا کیا کہہ چکا ہوں دل میں کیا کیا اور ہے. حضور اس طرح گزرے گنبد مینائے گردوں سے نظر جیسے گزر جاتی ہو شیشے سے بآسانی. سراپا جس میں انور تھا منور اور نورانی. تو پھر کیا بحث ہے معراج روحانی کی جسمانی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ عرس غریب نواز شمشیر تاج الشریعہ خلیفہ تاج الشریعہ شمشیر قائد ملت. مہینہ ایک ہے اور عنوانات بہت ہیں.
اب میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ کس عنوان پہ آپ سے گفتگو کروں، لیکن اگر آپ نے محبت سے سماعت کیا تو تھوڑا تھوڑا کسی حد تک کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، آپ اجازت دیں تو اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح بیان کر دیں۔ بولیے بیان کروں؟ تیار ہے سننے کے لیے؟ تھوڑا سا مائک کی آواز اور بڑھا دیجیے۔ اور ابھی ہمارے بہت سے قیمتی بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ چلے آتے تو بڑا کرم ہو جاتا۔ آپ ہی تو جلسے کی جان ہے، کمیٹی والے جائیں ان کی کرسی اٹھائیں اور ان کو محبت سے لا کے سامنے بیٹھا دیں، یا بائیں طرف جو جگہ خالی پڑی وہاں بیٹھا دے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا محفل کا رنگ کتنا نکل جائے گا۔ بہت قیمتی لوگ بیٹھے ہیں۔ میں اپنے دل کا درد آپ سب کے دل کا درد بنانا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایمان میں نکھار، عقیدے میں پختگی اور روح میں توانائی پیدا ہو جائے۔ انشاءاللہ کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، ہمارا آپ کا پروردگار فرماتا، یہ ہے قرآن پاک۔ کتنے لوگوں کا قرآن پہ ایمان ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ سب کا ایمان ہے۔ قرآن پاک کی روشنی میں کچھ باتیں آپ سنیں۔ ہمارا آپ کا پروردگار کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ۔ کیا کہا جائے؟ زور سے بولو، کیا کہا جائے؟ آؤ۔ کدھر آؤ؟ اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف آؤ، یعنی نماز کی طرف آؤ، روزہ کی طرف آؤ، حج کی طرف آؤ، زکوٰۃ کی طرف آؤ، صدقات کی طرف آؤ، خیرات کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھو دعوتیں دو ہو گئی، بولو کتنی کتنی؟ ابھی بات نہیں بنی۔ اس دیوار کے پیچھے بھی بہت سے بھائی ہمارے بیٹھے ہیں۔ ہم جب تقریر کرتے ہیں تو چہرہ دیکھتے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے عاشق رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب آپ منہ چھپا کے بیٹھیں گے تو پتہ کیسے چلے گا؟ غریب آ جائیے، بہت آپ کو کیف ملے گا، انشاءاللہ عقیدہ نکلے گا، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ملا کہتا ہے نبی کو کیسے مانو؟ جیسا ہم بتائیں۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی کو ایسے مانو جیسے اللہ بتائے۔ اب آپ بتاؤ، آپ اپنے نبی کو ملا جیسا بتائے ویسا مانو گے یا اللہ جیسا بتائے ویسا مانو گے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ تو میں نے عرض کیا دعوتیں دو ہو گئی۔ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا، پورا پنڈال بھر گئے۔ ابھی کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں وہاں پر۔ جاؤ بھیا کمیٹی والے جاؤ، محبت کے ساتھ، بڑے قیمتی لوگ ہیں، ان کی کرسی لے کے آؤ، یہاں سامنے بیٹھاؤ۔ اگر کسی ایک کو ہدایت مل جائے تو جہاں سے سورج نکلتا جہاں ڈوبتا ہے اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ ابھی بہت سے کان ہیں جو حق سننا چاہتے ہیں، بہت سی زبانیں ہیں جو حق بولنا چاہتی ہیں، اور بہت سے دل ہیں جو حق قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جائے آؤ، اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، تو اللہ فرماتا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، اے میرے محبوب آپ منافقوں کو دیکھیں گے۔ کس کو دیکھیں گے؟ زور سے بولو، کس کو؟ کس کو؟ کس کو؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ اسے نہیں کہتے۔ جو مندر میں جاؤ اسے منافق نہیں کہیں گے، کلیسا میں جاؤ اسے منافق نہیں کہیں گے، گرجا گھر میں جاؤ اسے منافق نہیں کہیں گے۔ منافق اسے کہتے ہیں جو کلمہ بھی پڑھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، حج بھی کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، صدقات و خیرات بھی کرتا ہو، مگر دل میں رسول اللہ کی عداوت ہو، مدینے والے کا بغض ہو، محبوب خدا کی دشمنی ہو۔ اس کو قرآن کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، منافق۔ اور آسان کر دوں، آج کی کمیٹی والوں نے اس پاکیزہ بزم روشنی کے لیے یہ بلب لگایا۔
ان بلبوں کے اندر ایک تار ہوتا ہے، جب تک وہ تار سلامت رہتا بلب سے روشنی ملتی، اگر تار فیوز ہو جائے تب بولو روشنی ملے گی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اچھا، اگر کمرے میں آپ نے بلب لگایا، بٹن دبایا، روشنی نہیں ملی، تو اب آپ نے اس بلب کو لٹکنے دیا کہ نکال کے پھینک دیا؟ نہیں۔ ہمارے عرفان بھائی جیسے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں تو پہلے بلب کو نکالتے اور دھیرے دھیرے دیکھتے ہیں، اس میں اگر تھوڑا سا تار ٹوٹا ہے تو دھیرے 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 سیدھا کرتے، تار جڑ جاتا چپکے سے لے جا کے ہولڈر میں لگا دیتے، سوئچ آن کرتے ہیں، کمرہ بقعہ نور بن جاتا ہے۔ پتا چلا کہ اگر تھوڑا سا تار ٹوٹا تو اسے جوڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک دم سے تار ٹوٹ جائے تو اکیلے عرفان بھائی نہیں، پورے محفل کے لوگ مل کر جوڑنا چاہیں تو بولو جوڑ پائیں گے؟ تو جس بلب کا تار فیوز ہو جائے بولو اس کو محفل میں، مدرسے میں، خانقاہ میں، دکان میں، مکان میں لٹکنے دیتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ نکال کر، یہ آپ نے جسے پھینکا یہ بلب ہے مگر تار فیوز ہو گیا۔ تار ایک پریشانی اور بھی، ہمارے بچپن میں سفید شیشے کا بلب ہوتا تھا، آپ سے دیکھتے تھے پہچان لیتے تھے، تار بکھر گیا کہ سلامت، اگر بکھر گیا نکال کے پھینک دیا، اگر سلامت ہے تو لگا رہنے دیا۔ مگر اب تو دنیا نے ترقی کی ہے، یہ دودھیا رنگ کا بلب آ گیا، چاہے جتنا ہائی پاور کا چشمہ لگا کے دیکھیے پتہ ہی نہیں چلتا تار بکھر گیا کہ سلامت۔ لال رنگ کا بلب، پیلے رنگ کا بلب، ہرے رنگ کا بلب، نیلے رنگ کا بلب، پتہ ہی نہیں چلتا تار بکھر گیا کہ سلامت کیسے پہچانے؟ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا اگر سفید شیشے کا بلب ہے آنکھ سے دیکھ کے پہچان لو، اگر تار بکھر گیا نکال کے پھینک دو، اگر سلامت ہے تو لگا رہنے دو، لیکن اگر بلب رنگین ہے تو خالی آنکھ سے نہ دیکھو، اب اس کو تم ہولڈر میں لے جا کے لگاؤ اور سوئچ آن کرو، اگر کمرہ بقعہ نور بن جائے تو سمجھ لینا تار سلامت ہے، اور اگر اندھیرا چھایا رہے تو سمجھ لینا بلب تو ہے مگر تار فیوز ہو گیا ہے۔ اب آپ ہماری طرف دیکھو، پہلے کفر ایک شکل میں آتا تھا، ہم دیکھ کے پہچان لیتے تھے ادھر والا ہے کہ ادھر والا ہے، مگر اب مارکیٹ میں رنگ برنگے لوگ آ گئے، اب پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ادھر والا ہے کہ ادھر والا ہے۔ لمبا لمبا کرتا ہے، اونچا اونچا پیجامہ ہے، ہاتھ میں بڑے بڑے دانوں کی تسبیح ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ادھر والا ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا جب یہ رنگ برنگے لوگ نظر آئے تو آنکھ سے دیکھ کر نہ پہچانو، نہیں یا رسول اللہ کے ہولڈر میں لگاؤ یا اعلیٰ حضرت کا بٹن دباؤ، اگر غوث و خواجہ کا نام چھوڑ کر چہرہ چمکنے لگے، پیشانی پہ نور آ جائے تو سمجھ لینا تار سلامت ہے، اور اگر چہرے کا جغرافیہ بدل جائے تو سمجھ لینا بلب تو ہے مگر تار فیوز ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ شمشیر تاج الشریعہ جماعت رضائے مصطفیٰ۔ حضرات جس بلب کا تار فیوز ہو جائے، آپ مسجد میں، مدرسے میں، خانقاہ میں، دکان میں، شادی بیاہ کے محفل میں اسے لٹکنے نہیں دیتے، تو جس کے ایمان کا تار فیوز ہو جائے بولو مسلمانوں اسے مسجد کے مصلی پر، مدرسے کے درسگاہ کے منبر پر، مسند پر، آپ اسے شادی بیاہ کی محفل میں، اپنے دکان مکان کے دروازے پر آپ لٹکنے دیں گے؟ اگر ایمان کا تار فیوز ہو گیا تو جیسے آپ نے بلب نکال کے پھینکا تھا ایسے ہی انہیں نکال کے پھینک دیجیے۔ حضور تاج الشریعہ نے وصیت فرمائی ہے نبی سے جو بیگانہ، نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دو۔ فیض رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا نجدیوں پر بھاری رہے گا، نجدیوں پر، صلح کلیوں پر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں معمولی جھگڑا،
معمولی جھگڑا، نیاز کا جھگڑا، فاتحہ کا جھگڑا، درود کا جھگڑا، سلام کا جھگڑا، چادر کا جھگڑا، گاگر کا جھگڑا، حلوے کا جھگڑا، مرغے کا جھگڑا، جی ہاں جھگڑا نیاز کا بھی ہے، فاتحہ کا بھی ہے، درود کا بھی ہے، سلام کا بھی ہے، چادر کا بھی ہے، گاگر کا بھی ہے، حلوے کا بھی ہے، مرغے کا بھی ہے۔ جو جائز اسے ناجائز کیوں کہتے ہو، جو حلال اسے حرام کیوں کہتے ہو؟ مگر بنیادی جھگڑا یہ ہے کہ ان لوگوں نے محبوب خدا کی دشمنی کی ہے۔ ایک مسلمان سب برداشت کر لے گا، اپنے آقا کی توہین برداشت، ارے بولو برداشت کرو گے؟ کتنے لوگ نہیں برداشت کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ آپ کہو گے گستاخی کرتا کون ہے؟ تو اگر آپ اجازت دو دو چار کے شکل میں بتا دوں۔ بولیے بتاؤں؟ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے تقویۃ الایمان۔ میرے پیر و مرشد سرکار شیر بیش سنت فرماتے تھے یہ تقویۃ الایمان، ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے پورے بھارت میں جھگڑا پیدا کیا۔ باپ بیٹے میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، ماں بیٹی میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، شوہر بیوی میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، بھائی بھائی میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، گھر گھر میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، قریہ قریہ میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، گاؤں گاؤں میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، بستی بستی میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا۔ بولو مسلمانوں، جس کتاب سے جھگڑا ہو، لڑائی ہو، قتل و خونریزی ہو، وہ چھاپنی چاہیے کہ جلا دینی چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اب حالات بدل گئے، معاملہ وہ نہیں رہ گیا۔ آپ گدے مردے نہ اکھاڑیے، یہ سب کتاب دکھانا بند کیجیے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں جو ہے یہ نئی چھپی ہے کہ پرانی؟ ارے زور سے بولو، زور سے بولو۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں یہ ندوہ میں چھاپی جاتی ہے اور ندوہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ جب تک پڑھا نہ دے کسی کو عالم کی ڈگری نہیں دی جاتی۔ دیوبند میں بھی چھپتی ہے، دہلی میں بھی چھپتی ہے، الدار السلفیہ بمبئی والوں نے بھی اس کو چھاپا، جو اپنے کو اہل حدیث غیر مقلد کہتے ہیں۔ گویا یہ وہابیوں کی کتاب، دیوبندیوں کی کتاب، تبلیغی جماعت والوں کی کتاب، اہل حدیث کہلانے والوں کی کتاب۔ ہم سے تو کہتے تھے اب اختلاف کی بات مت کرو۔ کیا کبھی آپ نے ان لوگوں سے بھی کہا کہ جس کتاب سے جھگڑا لڑائی فتنہ پیدا ہوا ہے اس کتاب کا چھاپنا بند کر دو؟ تقویۃ الایمان کو چوراہے پر رکھ کے آگ لگا دو، حفظ الایمان میں آگ لگا دو، براہین قاطعہ میں آگ لگا دو، تحذیر الناس میں آگ لگا دو، بدعقیدگی سے توبہ کر لو۔ ارے تم ان سے کہو وہ ان کتابوں کو چوراہے پر رکھے آگ لگائے، بدعقیدگی سے توبہ کر لے، ہم انہیں گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ مگر جب تک یہ کتابیں چھپتی رہے گی، بولو جھگڑا ختم ہوگا؟ اے بیٹا، اے بیٹا، آپ لوگ کہاں بھاگے جا رہے ہو بھائی؟ آپ ہی لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ادھر آؤ، واپس آؤ، واپس آؤ، واپس آؤ۔ یہ دو تین لڑکے جا رہے ہیں، ان کو بھی بلائیے۔ خبردار وحشت، یہ بدم نبی، خبردار وحشت، یہ بدم نبی ہے۔ حضور اس کے عیب و ہنر دیکھتے ہیں، یہ جن کی محفل ہے اس کا عیب و ہنر وہی دیکھتے ہیں۔ آپ اجازت دو تو اس کتاب کی دو چار عبارتیں سنا دو۔ بولیے سناؤں؟ کتاب چھاپی جاتی پڑھنے کے لیے کہ چھپانے کے لیے؟ اگر چھپانا تھا تو چھپایا کیوں؟ چھپا ہی لیا تو بیچا کیوں؟ اور جب بیچا ہم نے خرید لیا، پڑھتے ہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ آ کے مولانا مفتی جاوید اختر صاحب سے کہنا چاہیے، عرفان اظہری صاحب کا نذرانہ ہم سے لیجیے، عامر صاحب کا نذرانہ ہم سے لیجیے، اس لیے کہ ہلدی لگی نہ پھٹکری، رنگ چوکھا آ گیا۔ مولانا آپ نے بلایا، کتاب ہماری پڑھی گئی، مگر خوش ہونے کے بجائے برا مان لیتے ہیں، کہتے ہیں تقریر کرتے ہمارے مولانا کا نام کیوں لیا، بیان کرتے ہمارے مولانا کی کتاب کیوں دکھائی؟ اگر کتاب دکھانے کے لائق نہیں تھے تو چھپائی کیوں؟ چھپایا تو بیچا کیوں؟ اور بیچا ہم نے خرید لیا تو چڑھتے کیوں ہو؟ نام لینے کے لائق نہیں تھا تو رکھا کیوں؟ پتا چلا دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے۔ ارے کچھ نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ اور اگر اجازت دیجیے تو ایک شعر میں بھی سنا دوں۔ ویسے آج اتنے زیادہ شعر عرفان بھائی سنا رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ ایک شعر بھی نہ سنا ہے تو کوٹا پورا ہو جائے گا، لیکن اگر اجازت دیجیے تو ایک شعر میں بھی سنا دوں۔ بولیے سناؤ۔ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے۔ حضرت مولانا مفتی غلام سمدانی صاحب ہیں کہ چلے گئے؟ اچھا، میں نے امراوتی میں بیان کر دیا، ہنگامہ برپا ہو گیا۔
12 घंटे हमें जेल में बंद रखा। स्कॉर्पियो थी, 1 लाख रुपए नकद रखा हुआ था, वो इनाम नहीं लिया, बस कातिलाना हमला कर दिया, जेल में बंद करवा दिया। और जब निकले तो हमने अमरावती के वहाबियों से कहा, तुम ये समझ रहे थे अब्दुल मुस्तफा को कत्ल कर देंगे, कोई हमारा रद्द करने वाला नहीं रहेगा। अरे तुम एक अब्दुल मुस्तफा को कत्ल करोगे, अल्लाह ताला अपने नबी के दुश्मनों के रद्द के लिए हजारों अब्दुल मुस्तफा पैदा फरमा देंगे। मुनाज़िरे अहले सुन्नत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, वफादारे मसलके आला हजरत, फिदाए आला हजरत, फिदाए मुफ्ती आज़म, फिदाए ताजुश शरिया, गुलामे शेर बशेर सुन्नत। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आईना कभी झूठ बोलता, आईना कभी ग़ीबत करता। आप यहाँ बैठे हो, आईना आपके घर पे रखा। हमारे हजरत ने फरमाया कि देहात का मजमा है, थोड़ा ठहर ठहर के आहिस्ता आहिस्ता बोलिए। अल्लाह का शुक्र है, मेरे बुजुर्गों का करम है कि 100 से ज्यादा मेरी तकरीरें बाहर मुल्कों में हो चुकी हैं। अभी इसी साल रबीउल अव्वल शरीफ में कतर गया था, जो वहाबगढ़ है, मगर वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी अंदाज से तकरीर किया। तो मैं चाहूंगा, कोशिश ये करूंगा कि ठहर ठहर कर ऐसी बात करूं कि आपके समझ में आ जाए। ये बताइए, आईना कभी झूठ बोलता, आईना कभी ग़ीबत करता, आईना कभी चुगली खाता? आप यहाँ बैठे हो, आईना आपके घर पे रखा, आपकी सूरत नहीं दिखाएगा। जब नजर के सामने होगा जब ही आपकी सिर्फ शक्ल दिखाएगा। काला देखे तो काली सूरत दिखाए, गोरा देखे तो गोरी सूरत दिखाए, चेचक दादा देखे तो चेचक के दाग दिखाए। आईने का काम ये है, जो जैसा उसको वैसा बता दे। हम आला हजरत के गुलाम, हम मुफ्ती आजम के गुलाम, हम शेरे बेशे सुन्नत के गुलाम, हम ताजुश शरिया के गुलाम, हम कायदे मिल्लत के गुलाम। किसी को बुरा बनाते नहीं, जो मेरे आका की तौहीन करके बुरा बन चुके हैं, आईना बन के उनका मकरूह चेहरा उन्हें दिखा देते हैं। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर इजाजत दीजिए तो एक शेर उनके लिए भी सुना दूं, उनके लिए सुना दूं, बोलिए सुना दूं। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बादल बरस गया तो कहाँ मुंह छिपाएगा। जो कागज का कुर्ता पैजामा पैंट शर्ट पहन कर निकले, बोलो पानी की चंद बूंदों में नंगा होगा कि नहीं? आप इजाजत दो, इन कागज के लिबास वालों को नंगा कर दूं। देखिए, ये किताब तक़वतुल ईमान है, लिखने वाले का नाम इस्माइल देहलवी है, हाशिया चढ़ाया अली मियां नदवी ने। ये किताब नदवा के कोर्स में पढ़ाई जाती है। किताब का सफ़ा 30 है। इस्माइल देहलवी ने लिखा है, औलिया अंबिया में और जिन शैतान में और भूत परी में कुछ फर्क नहीं। अरे जोर से बोलो, कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं मामूली झगड़ा? ये मामूली झगड़ा? आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्हें शैतान भूत की तरह लिखा जाए, वलियों को शैतान भूत की तरह लिखा जाए। बोलो मुसलमानों, ये मामूली झगड़ा की बहुत बड़ा झगड़ा है। लिखता औलिया अंबिया में और जिन शैतान में और भूत परी में कुछ फर्क नहीं। आओ अल्लाह की किताब से पूछो, कुरान तो बता दे फर्क है कि नहीं। जब हमने कुरान से पूछा तो कुरान कहता है, ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्ना, जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते। कुरान ने क्या कहा? जन्नती और जहन्नमी। जोर से बोलो, जन्नती और जहन्नमी। अब ये बताओ, औलिया जन्नती हैं, अंबिया जन्नती है और शैतान भूत। औलिया जन्नती, अंबिया जन्नती, शैतान जहन्नमी, भूत जहन्नमी। ये अल्लाह की किताब कहती है जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते। अब मुल्ला की किताब कहती है औलिया अंबिया में जिन शैतान भूत परी में कुछ फर्क नहीं। अब दोनों किताबें आपके सामने है, फैसला आपको करना है। अल्लाह की बात मानोगे कि मुल्ला की बात मानोगे? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, ये मुल्ला की किताब कुरान के खिलाफ है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, आप अपने नबी के मुबारक हाथों से कौसर का जाम पीना चाहते हो?
آپ اپنے نبی کے شفاعت چاہتے ہو، آپ اپنے نبی کے ذریعے جنت میں جانا چاہتے ہو، آپ اپنے نبی کو زندہ مانتے ہو، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہے، انہیں خدا کی طرف سے روزی دی جاتی ہے، اور سبحان اللہ یقین ہو تو میرے اعلیٰ حضرت کے جیسا وہ قسم کھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جتنے لوگ نبی کے ہاتھوں کو سر کا جام پینا چاہیں، نبی کی شفاعت چاہیں، اپنے نبی کو زندہ مانے، وہ اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائیں، ہاتھ اوپر اٹھائے رہیے گا۔ اگر نبی کے ہاتھوں کو سر کا جام پینا ہے، نبی کی شفاعت چاہتے ہو تو ملا نے آپ کے نبی کو شیطان بھوت کی طرح لکھا۔ اب بولو ایسے مولویوں سے، ایسے عقیدے والوں سے آپ سلام تو نہیں کرو گے، ان کے سلام کا جواب تو نہیں دو گے، ان کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھو گے، ان کا ذبیحہ تو نہیں کھاؤ گے، ان کے ہاں شادی بیاہ تو نہیں کرو گے، انہیں دعوت تو نہیں کھلاؤ گے، ان کے ہاتھ دعوت تو نہیں کھاؤ گے، بیچ محفل سے کھڑے ہو کے نعرہ لگائیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اچھا یہ بتائیے کل خواجہ صاحب کے اس کی تاریخ تھی، آپ لوگوں نے خواجہ صاحب کی نیاد دلائی، کتنے لوگوں نے؟ ماشاءاللہ، بزرگوں کی منت آپ مانتے ہو؟ ارے زور سے بولو، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہو تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ، دل سے کہہ دو یا رسول اللہ، گنبد خضرا کو نظروں میں بسا کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ مگر یہ دیکھو یہی کتاب ہے، صفا مانتے تھے، اسماعیل دہلوی لکھتا یہی پکارنا تھا، منتیں ماننی، نظر و نیاز کرنی، ان کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا، یہی ان کا کفر و شرک تھا۔ سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے وہ کہ اس کو اللہ کا بندہ مخلوق ہی سمجھے، سو ابو جہل اور وہ شرک میں برابر ہے۔ زور سے بولو معاذ اللہ، یہ ملا لکھ رہا تھا۔ اگر کوئی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دے، غوث و خواجہ کی نظر و نیاز کر لے، امام حسین کی منت مان لے، تو اگرچہ اللہ کا بندہ مخلوق سمجھ کے کرے مگر پھر بھی ابو جہل کے برابر مشرک ہو گیا۔ بولو مسلمانوں، جو آپ کو ابو جہل کے برابر مشرک کہے، چاہے جتنی لمبی داڑھی رکھے، چاہے جتنا کلمہ نماز پڑھے، آپ اسے مسلمان مانو گے؟ ارے زور سے بولو، زور سے بولو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اب یہ نازک زمانہ آ گیا، یہ سب باتیں بیان کرنا بند کر دیجیے۔ تن کے گورے من کے کالے انگریز ہندوستان ہے، یہاں پہنچ کر انہوں نے تجارت شروع کی اور سونے کی چڑیا سمجھا پورے ملک پہ قبضہ کر لیا۔ یہاں کے رہنے والے سارے ہندوؤں اور مسلمانوں کو انگریزوں نے اپنا غلام بنا لیا۔ میں کچھ دنوں پہلے فیجی گیا تھا تو وہاں ہندی بولی جاتی تھی، میں نے کہا یہ تو انگریز کا ملک ہے، یہاں ہندی کیسے؟ تو کہا حضرت یہاں جتنے لوگ ہیں زیادہ تر یو پی اور ہندوستان کے رہنے والے، انگریز انہیں غلام بنا کر لائے تھے، 2 گھنٹے 2 مہینے پانی والی جہاز میں لے کے چلتے تھے، اور اگر کوئی بات کہتے کوئی نہ مانتا تو اسے کوڑے سے مارتے تھے، اور کچھ لوگوں کو تو سمندر میں ڈھکیل دیتے تھے۔ بڑے خوش نصیب تھے جو لوگ بچ کے یہاں پہنچ گئے تھے۔ مگر میں نے وہاں دیکھا کہ ربیع الاول شریف کے موقع پر پورا شہر سجا ہوا تھا، چوراہے سجے تھے، شاہراہیں سجی ہوئی تھی،
میں نے کہا اتنا زیادہ انتظام آپ لوگوں نے پورے شہر کو سجا ڈالا؟ کہنے لگے ہم نے نہیں سجایا، یہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے سجایا گیا۔ پہلی تقریر کرنے کے لیے ہم کو لوگ لمباسا لے گئے تو میں نے دیکھا لمباسا کی جامع مسجد کے دروازے پر لکھا ہے مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ میں نے کہا 1,00,000 روپیہ مجھے کرائے میں خرچ ہو گیا، 22 گھنٹے ایک طرف سے جہاز میں لگ گئے، تب میں یہاں پہنچا۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یہ ہوائی جہاز تھا ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت یہاں آئے تھے، کل نہیں آئے۔ میں نے کہا پھر یہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کا نعرہ آپ نے مسجد کے دروازے پر کیوں لکھا؟ تو کہنے لگے مولانا صاحب جب ایمان کے لٹیرے عقیدے کے ڈاکو آئے اور وہ اعتراض کرنے لگے علم غیب پر ثبوت دو، اختیار نبی پہ ثبوت دو، اور جب انہوں نے اعتراض شروع کر دیا تھا ہمیں جواب نہیں مل پا رہا تھا، ہم نے بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت کی کتابیں منگائی۔ ابد عقیدہ ایک سوال کرتا تھا، ہم اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے دلائل کے انبار لگا دیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارا ایمان بچا لیا، اس لیے ہم نے مسجد کے دروازے پر لکھا ہے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ اور جب تقریر ختم ہوئی تو سلام پڑھنے جب کھڑے ہوئے تو خدا کی قسم وہاں کے لوگ پڑھنے لگے وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے ساتھ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کے باب مجیدی سے چمکی دیا، شیخ سے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میں سوچنے لگا معطر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا صحرا بھی، کہاں کھولے خوشبو آسان ہے، خوشبو کہاں کھولے گے تو شان ہے، خوشبو کہاں تک ہے قصب کی تیلیوں سے لے کے شاخ عاشیہ تک ہے، میری دنیا یہاں تک ہے، میری دنیا وہاں تک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، خلیفہ تاج الشریعہ، عشق محبت، عشق محبت۔ حضرات میرے اعلیٰ حضرت کا فیضان کہہ دو سبحان اللہ۔ جب انگریز یہاں آیا تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پورے ملک کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ سب سے پہلے میں یہ تو نہیں کہتا کہ صرف علماء اہل سنت انگریزوں کو یہاں سے بھگایا اور ملک آزاد کرایا، اور دوسرے دھرم کے لوگوں نے بھی قربانیاں دی، جانب اپنی قربان کر دی، تب جا کے یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ مگر سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ کس نے دیا؟ قائد تحریک آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی نے۔ کہاں سے دیا؟ دہلی کی جامع مسجد پہ کھڑے ہو کے دیا۔ آج داڑھی دیکھ کر لوگ حسد کرتے ہیں، جلن لگتے ہیں، ٹوپی کرتا دیکھ کر لوگ چڑھ جاتے ہیں، یہ آتنکوادی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، انہیں باہر بھیج دیں۔ اور اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے انہی داڑھی والوں نے جہاد کا فتویٰ دیا، انہی کرتا پیجامہ پہننے والوں نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ دہلی کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر علامہ فضل خیر آبادی نے اعلان فرمایا، اے ہندوستان کے لوگوں، تن کے گورے من کے کالے، انگریزوں سے جہاد کرنا ضروری ہے، نکلو، سر سے کفن باندھ کر انہیں اس دیش سے کھدیڑ کے باہر کر دو۔ پورے ملک میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی، ہندو مسلمان کے خون گرم ہو گئے، ہر طرف سے آزادی کی کوششیں شروع ہو گئی۔ علامہ فضل خیر آبادی دہلی سے اپنے وطن خیر آباد آ گئے۔ کسی مخبر نے جا کے بتایا ایک انگریز جج کو کہ جن کے فتوے جہاد سے پورے ملک میں آگ لگی ہے وہ اپنے وطن خیر آباد میں ہے۔ مخبر نے جب خبر دی تو پوری فوج بھیجی گئی، علامہ کو گرفتار کیا گیا اور انگریز جج کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ انگریز جج نے مخبر کو بلایا، پوچھا کیا یہی مولانا فضل حق جنہوں نے ہمارے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا؟ مخبر نے چہرہ دیکھا تو مرعوب ہو گیا، کہنے لگا شاید یہ کوئی دوسرے مولانا فضل حق جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، یہ وہ نہیں لگتے۔ اور ظاہر ہے جب مخبر نے بیان بدل دیا تو آزادی مل جاتی، مگر آئین جواں مرداں حق گوئیوں بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی۔ علامہ فضل خیر آبادی نے سنا تو مخبر کو ڈانٹ کے فرمایا، ابے مردود جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اور تن کے گورے من کے کالے، انگریز نے کہا انگریز کتے سن لے، میں ہی وہ فضل خیر آبادی ہوں جس نے تمہارے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔
انگریز جج نے کہا مولانا کیا کہہ رہے تھے؟ کیا تمہیں جان سے محبت نہیں ہے؟ فرمایا سن لو، عزت کی ایک لمحے کی زندگی ذلت کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ انگریز جج نے فیصلہ سنایا، انہیں جزیرے انڈمان کالا پانی بھیج دیا جائے۔ کالا پانی بھیج دیا گیا۔ ایک انگریز نے کتاب لکھی تھی، علامہ کا شعرا سنو کہ ہمارے کتاب کی آپ اصلاح کر دیجیے۔ علامہ نے کتاب لیا اور 2 دن کے بعد جب اسے واپس کیا تو انگریز نے دیکھا کہ جتنا میں نے لکھا تھا 4 گنا زیادہ حاشیہ علامہ نے بڑھا دیا۔ آپ لوگ تشریف رکھیں، بڑھ جائیے، حضرت آئیں گے تب اٹھ کے کھڑے ہوئیے گا۔ 4 گنا زیادہ علامہ نے حاشیہ بڑھا دیا۔ انگریز بہت متاثر ہوا، اس نے کہا علامہ آپ جیسا قابل آدمی کالا پانی کی سزا برداشت کرے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، آپ صرف اتنا کہہ دو مجھے اپنے فتوی جہاد پہ افسوس ہے، میں آپ کو رہائی دلا دوں گا۔ علامہ نے اس کے منہ پہ تھوک دیا، فرمایا او گولی چمڑی والے کتے، تو کہتا میں کہہ دوں مجھے اپنے فتوی جہاد پہ افسوس ہے، ارے مجھے اپنے فتوی جہاد پہ فخر ہے۔ بیمار پڑ گئے، 4 آدمی اٹھا کے بٹھاتے تھے تب دوا پیتے تھے۔ پھر وہی انگریز آئے، علامہ آپ چند منٹ کے مہمان رہ گئے، اب تو کہہ دو میں اپنے فتوی جہاد کو واپس لیتا ہوں، میں آپ کو رہائی دلا دوں گا۔ وہ علامہ جو بغیر 4 آدمی کو اٹھائے اٹھ کے دوا نہیں پی پاتے تھے، ایسا لگا جیسے مردہ جسم میں کسی نے روح ڈال دی ہو، اٹھ کے بیٹھ گئے، ایسا لگا جیسے کرن دوڑا دیا گیا ہو۔ فرمایا وہ انگریز کتے سن لے، میری زندگی کے آخری سانس تک وہ فتوا باقی رہے گا، تن کے گورے من کے کالے انگریزوں سے اتحاد کرنا ضروری ہے، اور ہم تمہیں جب تک اس ملک سے بھگا نہ دیں گے یہاں چین کے ساتھ نہیں۔ علامہ کا انتقال ہو گیا، لوگ جنازہ لے کر چلے، اور جب جنازہ لے کر چلے ایک نوجوان ہاتھ میں ایک لفافہ لے کے آیا، کہا یہ کون ہے، کس کا جنازہ جا رہا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، قائد تحریک آزادی علامہ فضل حق کا جنازہ لے جا رہے ہیں۔ نوجوان کی آنکھ میں آنسو آ گئے، ہاتھ میں جو لفافہ تھا چھوٹ کے زمین پہ گر پڑا۔ کسی نے پوچھا اس سے تمہیں کیا رشتہ ہے، اس کی محبت میں تو کوئی آنسو بہانے والا یہاں نہیں تھا، تم آنسو کیوں بہا رہے تھے؟ کہا پوچھا تم پوچھ رہے ہو کہ اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ ارے یہ میرے باپ تھے، میں ان کا بیٹا تھا، میں نے ہندوستان سے لے کے لندن تک مقدمہ لڑا، میں نے اپنے باپ کے رہائی کا پروانہ حاصل کر لیا، مگر میرے غیرت مند باپ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ دیش آزاد نہ ہو، میں یہاں سانس لوں، اس لیے میرے والد نے جان دینا تو گوارا کر لیا، مگر انگریزوں کی غلامی انہوں نے گوارا نہیں کی۔ اسی دن کے لیے قسمت نے کیا چنوائے تھے تنکے، اسی دن کے لیے قسمت نے کیا چنوائے تھے تنکے کہ جب رہنے کا وقت آئے تو گھر کو آگ لگ جائے، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں، ہونے دل دے کے نکھارا تھا رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی تھی۔ اے میری قوم کے نامور شاعروں، عالموں، حافظوں، مفتیوں، قاریوں، اے ادیبوں، فسانہ نگاروں، سنو تم جو چاہو حوادث کے رخ موڑ دو، یہ اٹھائے وہ اٹھائے، تم اٹھو ہم اٹھائے، اٹھ کے اجمل یہ پیغام دو قوم کو، جاگ جائے مسلمان سویرا ہوا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا، سر کٹا دے جو وقت آئی اسلام پر، دین کی راہ میں قربانیاں پیش کر، ابتدائے محرم تیرے سال کی انتہائی تھی قربان پر ہو گئی، جاگ جائے مسلمان سویرا ہوا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس غریب نواز۔ حضرات یہ علامہ فضل حق خیر آبادی جنہوں نے جان دے دی مگر انگریزوں کی غلامی انہوں نے گوارا نہیں کی۔ استقامت الایمان کے چھپنے کے بعد سب سے پہلے اسماعیل دہلوی سے مناظرہ کس نے کیا تھا؟ یہی علامہ فضل حق خیر آبادی ہے، جنہوں نے دہلی کے جامع مسجد میں مناظرہ کیا اور اسماعیل دہلوی کو ذلیل و رسوا کر دیا، وہ چپل جوتے چھوڑ کے بھاگ گیا، گویا علامہ نے بتا دیا ہم تن کے گورے من کے کالے انگریزوں سے بھی جہاد کریں گے، ان سے بھی لڑیں گے، اور ان کے ساتھ ہی تھا جو ہمارے ایمان اور عقیدے کے دشمن ہوں گے ان سے بھی کبھی صلح نہیں کر سکتے۔ آج لوگ کہتے ہیں بڑا نازک زمانہ آ گیا، اب اختلاف کی بات چھوڑ دیجیے، ان سے کوئی نہیں جا کے کہتا اب یہ کتاب چھاپنا بند کر دیجیے، ہم سے سبھی کہتے ہیں اب یہ سب رد کیجیے۔ آؤ سنو، حضرت مجاہد ملت
مولانا حبیب الرحمان صاحب رئیس اعظم اڑیسہ. اللہ حضور مفتی اعظم حضور برہان ملت کا لوگ حوالہ دے کے گمراہ کرتے ہیں. یاد کیجیے حضور برہان ملت جب گئے تو اپنے ساتھ حضرت علامہ ارشد القادری کو لے گئے اور شرط لگا دی ہم نے اسٹیج پہ تمہارے بیٹھیں گے نہیں, ہاتھ نہیں ملائیں گے, چائے نہیں پیئیں گے, اپنی بات کہہ کر فوراً اتر کے چلے آئیں گے اور اپنے عقیدے کو ظاہر کریں گے. پہنچے تو علامہ ارشد القادری سے کہا تقریر کرو. علامہ نے کہا یہ جو لوگ ہمارے ساتھ ممبر پہ نظر آ رہے ہیں, کل تک ہمارا ان سے مناظرہ ہوتا تھا اس لیے کہ انہوں نے میرے آقا کی توہین کی ہے, اور جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے ہمارا اختلاف باقی رہے گا, ہم ان سے مناظرہ کرتے رہیں گے. اگر یہ چاہے تو ابھی اسی اسٹیج پر ہم یہی ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر اس لیے آ گئے تھے کہ یہ معاملہ اجتماعی ہے, مگر آپ اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ ہمارا ان کا اتحاد ہو گیا. جو لوگ جاتے ہیں کیا وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں؟ حضور مجاہد ملت سے کہا تھا, مجاہد ملت سے کہا تھا اسماعیل کٹکی نے جو مفتی اعظم اڑیسہ تھا جمعیت العلماء کہ حضور ایک کالا قانون پاس ہوا ہے, ہم اکیلے اس کو رد نہیں کروا پائیں گے, اگر آپ کی طاقت مل جائے تو ہم حکومت کو مجبور کریں گے, وہ گھٹنے ٹیکے گی اور کالا قانون واپس لے لے گی. آپ ہمارے ساتھ آ جائیں یا ہمیں اپنے ساتھ کر لیں. فرمایا میں ساتھ تو ہو سکتا مگر ایک شرط. کہا وہ کیا؟ کہا جب جب جہاں جہاں ہم تمہارے ساتھ جائیں گے پہلے کھڑے ہو کر تمہارا عقیدہ لوگوں کو بتائیں گے کہ انہوں نے ہمارے نبی کے شان میں یہ گستاخیاں کی ہیں, ان کے بزرگوں نے جن کو یہ بڑا مانتے انہوں نے توہین کی ہے, اس لیے عرب و عجم کے علماء نے انہیں کافر مرتد کہا. ہمارا ان کا نقل اتحاد ہوا تھا نہ آج اتحاد ہوا, جب تک توبہ نہیں کریں گے اتحاد نہیں ہوگا. کہا ہر جگہ آپ کہیے مگر جہاں حکومت کے مقابلے میں جائے وہاں نہ کہیے. فرمایا وہاں تو میں ضرور کہوں گا, اس لیے کہ اگر وہاں نہیں کہا تو ہمارے نام پر جو لوگ آ جائیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے, سوچیں گے اب سب مل گئے ہیں, سب کا اتحاد ہو گیا ہے. اس لیے مسلمانوں سنو, اپنے جان کو بچانے کے لیے ایمان کا سودا کبھی مت کرنا. ہم نبی کے غداروں سے نہ کل ملاپ کرتے تھے نہ آج ملاپ کرتے ہیں نہ آئندہ کل ملاپ کر سکتے ہیں. مسلمانان اہل سنت, مسلمانان اہل سنت, علماء اہل سنت, وفادار مسلک اعلی حضرت. ہندوستان ہمارا ملک ہے. بولو کس کا ملک ہے؟ کتنے لوگوں کا ملک ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. ہاں, اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی. علامہ فضل خیر آبادی سنی صحیح العقیدہ تھے, مفتی صدر الدین عزوردہ سنی صحیح العقیدہ تھے, مفتی عنایت احمد کاکوروی سنی صحیح العقیدہ تھے, روہیلا پٹھان حافظ رحمت خان سنی صحیح العقیدہ تھے, آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر سنی صحیح العقیدہ تھے, علامہ کفایت علی کافی سنی صحیح العقیدہ تھے, اشفاق اللہ کا شاہجہاں پوری سنی صحیح العقیدہ تھے. کیا نہیں معلوم کہ لوگ آئے اور آخری مغل تاجدار سے کہا جہاں پناہ چلیے ناشتہ کر لیجیے. جب ناشتے کی میز پر پہنچے تو ایک تشت لا کے رکھا گیا, سرخ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا. کپڑا جب ہٹایا گیا تو علامہ حضرت بہادر شاہ ظفر نے دیکھا کہ اس تشت پہ ان کے جوان بیٹوں کے کٹے ہوئے سر موجود تھے. اس ملک کی آزادی کے لیے کتنی قربانیاں ہم نے دی. یاد کیجیے اشفاق اللہ خان کو روزہ جنکشن پہ گرفتار کیا گیا پنڈت رام پرساد بسمل کے ساتھ, اور فیض آباد کی جیل میں لا کے رکھا گیا. دونوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی. پنڈت رام پرساد بسمل کو بھی پھانسی کی سزا سنائی گئی, اشفاق اللہ خان کو بھی پھانسی کی سزا سنائی گئی. اور جب تختے دار پہ اشفاق اللہ کو کھڑا کیا گیا, گلے میں پھانسی کا پندہ ڈال دیا گیا, تو قانون کے مطابق پوچھا گیا کوئی آخری خواہش اور تمنا ہو تو بتاؤ. تو اشفاق اللہ خان نے کہا قلم کاغذ دے دیا جائے. قلم کاغذ دیا گیا, انہوں نے کچھ لکھا اور حوالے کر دیا. لوگوں نے دیکھا کہ اشفاق اللہ خان نے اپنی ماں کے نام میں خط لکھا تھا. اس خط میں لکھا تھا ماں دنیا سے آخری سفر کرنے والا, آخری سانس لینے
دینے والا تمہارا بیٹا تمہیں آخری سلام بھیج رہا ہے۔ ماں آپ مجھے بتاتی تھی بچپن میں بہت خوبصورت تھا، محلے کی عورتیں میرا حسن دیکھ کے تعریف کرتی تھی، آپ کہتی تھی بہن یہ اللہ کی امانت ہے۔ ماں امانت کا مطلب یہ ہے جس کی امانت ہوتی ہے جب تک اللہ چاہتا ہے وہ امانت رہنے دیتا ہے، جب چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے۔ ماں اللہ نے اپنی امانت تب تک آپ کے پاس رکھی، اب آج واپس لے رہا ہے۔ جب آپ کو پتا چلے آپ کے بیٹے اشفاق اللہ خان کو دیش کی آزادی کے لیے پھانسی کا پنڈا پہنا کے تختے تال پہ لٹکا دیا گیا تو اے میری بوڑھی ماں آنسو نہ بہانا، سر فخر سے اونچا کر دینا اور دنیا کو بتا دینا میں اس غیرت مند بیٹے کی ماں ہوں جس نے دیش کی آزادی کے لیے اپنے لہو کا ایک قطرہ بہا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ ایسے نازک ترین دور میں ہم سے کاغذ مانگا جا رہا ہے، ہم سے شہریت کی سند مانگی جا رہی ہے۔ کون نہیں جانتا علامہ کفایت علی کافی کو مراد آباد میں پھانسی کی سزا سنائی گئی، تختے تار پہ کھڑا کیا گیا، پوچھا گیا کوئی آخری خواہش اور تمنا ہو تو بتاؤ، کہا قلم کاغذ دے دیا جائے، قلم کاغذ دیا گیا تو انہوں نے کچھ لکھا، اور جانتے ہو کیا لکھا؟ مدینے والے آقا کی نعت لکھی۔ پوچھئے عرفان بھائی سے، عامر بھائی سے، جب کوئی شاعر نعت لکھنا چاہتا ہے تو گلشن چاہیے، پرسکون ماحول چاہیے، مگر علامہ کفایت علی کافی ایسے شاعر ہیں جو تختے دار پہ پھانسی کا پندہ گلے میں پہن کے وہ شاعری کر رہے۔ اور جانتے انہوں نے کیا لکھا؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلسوں کا مخاب کے پوشاک پر نازا نہ ہو، باد مردن جسم پر خالی کفن رہ جائے گا۔ اور فرمایا سنو، ارے جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اور سب پناہ ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نام پاک مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، اسے غریب نواز، جشن دستار بندی، مسلک اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت، خلیفہ تاج الشریعہ۔ ہم اپنے ملک سے کل بھی محبت کرتے تھے، آج بھی محبت کرتے ہیں، اور زندگی کے آخری سانس تک محبت، زور سے بولو، مگر ایمان کا سودا کر کے ہم اپنے محبت کا ڈھڈورا نہیں پیٹیں گے، کسی بدعقیدہ کے ساتھ میل ملاپ کر کے نہیں۔ پہلے ان سے کہو کہ اگر اتحاد چاہتے ہو تو ان کتابوں میں آگ لگاؤ، انہیں دریا برد کرو، بدعقیدی سے توبہ کرو، ہم تمہیں گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اجازت دو تو اس کتاب کی ایک دو عبارت اور سنا دو۔ بار بار اشارہ ہو رہا، کیا تقریر ختم کرنے کا اشارہ ہو رہا؟ ارے کچھ بولے کہ ختم کر دیں؟ ارے زور سے بولیے۔ بیٹھیں گے؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ سارے لوگ سننا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہی کتاب تقویۃ الایمان۔ ابھی کل خواجہ صاحب کا عرس منایا گیا، بولو منایا گیا کہ نہیں منایا گیا؟ ارے زور سے بولو، زور سے بولو۔ غریب نواز کا عرس منایا گیا۔ یہ ہندوستان کس کا ہے؟ زور سے بولو۔ جبھی تو نریندر مودی جی جو یہاں کے پردھان منتری ہیں انہوں نے بھی چادر بھیجوائی، سونیا گاندھی نے بھی چادر بھیجوائی، جتنے راجا مہاراجا آئے سب نے چادر بھیجوائی۔ اچھا کبھی خواجہ صاحب کے آستانے پر آپ لوگ گئے؟ کتنے لوگ گئے؟ اچھا آدھے لوگ گئے۔ اچھا حاجت طلب آپ نے وہاں سے کی؟ کتنے لوگوں نے کی؟ سب نے کی۔ مگر یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تجدید احیاء دین، اور اس میں لکھا ہوا جو لوگ حاجتیں طلب کرنے کے لیے اجمیر یا سالار مسعود کی قبر یا ایسے ہی دوسرے مقامات پر جاتے ہیں وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل و زنا کا گناہ اس سے کم تر ہے۔ ارے زور سے بولو معاذ اللہ۔ یہ معمولی جھگڑا کی بہت بڑا جھگڑا۔ لکھتا قتل کر ڈالو تو اتنا گناہ نہیں، زنا کر ڈالو تو اتنا گناہ نہیں جتنا خواجہ صاحب کے یہاں حاجت جا کے مانگ لو تو گناہ ہو جائے۔ بولو مسلمانوں، یہ ایمان والے کی بولی ہے کہ بے ایمان کی؟
ارے زور سے بولو، یہ معمولی جھگڑا کی بہت بڑا جھگڑا تھا۔ تو آپ سے تو کہتے ہیں اتحاد کر لو، ان سے کبھی کہا کہ ان کتابوں میں آگ لگا دو؟ صرف آپ ہی سے کہنے کے لیے آتے اور آپ بھی جلدی سے مغلوب ہو جاتے۔ کون ہے خواجہ؟ اجازت دو تو بتا دوں، اور یہ بولیے بتا دوں۔ پیر کی تلاش میں نکلے اور جب مرشد سے ملاقات ہوئی تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ یہ بھائی دیکھیے واصف شاہ ہدا جناب رفیق صاحب بمبئی سے تشریف لے آئے، سبحان اللہ، بہت اچھے شاعر، آگے تشریف لائیے، بس حضرت بھی پہنچنے والے ان قریب ہی، ہم بولیں کہ ختم کر دیں؟ ارے بولیے، سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ سرکار غریب نواز کے پیر مرشد نے فرمایا معین الدین 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ پڑھا، کھا نظریں جھکاؤ، نگاہیں جھکائیں، پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا پیر و مرشد تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ کہا 1000 مرتبہ اور پڑھ لو، پھر 1000 مرتبہ پڑھا، کہا نظریں اٹھاؤ، نگاہیں بلند کی، پوچھا اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا پیر و مرشد عرش آدم تک نظر آ رہا۔ پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے دونوں انگلیاں اٹھا دی، فرمایا معین الدین 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، پھر پڑھی، فرمایا اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا پیر و مرشد آپ کے دونوں انگلیوں کے بیچ میں 18,000 عالم نظر آ رہا ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، مختار تو میں نہیں کہوں گا، مگر محبوب کا جب یہ عالم، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ آج وہابی کہتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سرکار کے دربار میں گئے تو خواجہ صاحب کو عطائے رسول کہا جاتا۔ کیا کہا جاتا؟ کیا کہا جاتا؟ کیوں عطائے رسول کہتے؟ اس لیے کہ مدینے سے سرکار نے انہیں ہم ہندوستان والوں کے لیے اپنی رحمت بنا کر بھیج دیا تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا معین الدین جا تو رہے ہو، مگر پہلے لاہور جانا، علی حجیری کے مزار پہ حاضری دینا۔ وہابی کیا کہتا؟ قبر پہ جانے والے قبر پہ جواں ہے، بدعتی ہے، رضا خانی ہے، مگر دیکھو سرکار غریب نواز نے 900 سال پہلے حضرت سرکار کائنات کے حکم پر مدینہ شریف سے چل کے داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دی، 40 دن چلا کیا، اور جب چلنے لگے تھے تو کہا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما۔ آج صدیاں بیت گئی ہیں، داتا صاحب کے مزار کے گیٹ کے اوپر خواجہ صاحب کا کہا ہوا شعر لکھا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خواجہ صاحب کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ دنیا کو فیض کا خزانہ بانٹنے والے، بولو کیا؟ اور وہابی کا عقیدہ کیا تھا؟ دیکھو تقویت الایمان میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی۔ زور سے بولو معذاللہ، زور سے بولو معذاللہ۔ اور قرآن سے پوچھا ہے، قرآن تو بتا دے کسی کو تصرف کی طاقت ملی ہے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ کہتے اللہ قرآن میں بیان کرتا انی اخلق لکم من الطین کہتی میں مٹی کی مورت بناتا ہوں، اور جب مورت بن جاتی ہے فانفخ فیہ میں اس میں پھونک مار دیتا ہوں، اور جب چھو کر دیتا ہوں فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے اڑنے لگتی ہے۔ فرماتے ہیں ابرئ الاکمہ والابرص وہی ہوتا باذن اللہ، میں اندھے کو بینائی دیتا ہوں، میں کولی کو شفا یاب کرتا ہوں، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ دیکھو ملا کہتا ہے اللہ نے کسی کو تصرف کی طاقت نہیں دی، اور اللہ کہتا ہے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا طاقت دی تھی کہ وہ مٹی کی مورت بنا لیتے تھے، پھونک مار کے اڑا دیتے تھے، اندھے کو بینائی دے دیتے تھے، کولی کو شفا یاب کر دیتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ اب بولو اے تلنگانہ کے مسلمانوں، آپ قرآن کی مانو گے کہ تقویت الایمان کی مانو گے؟ ارے زور سے بولو، زور سے بولو۔ تو یہ کتاب قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں؟ ایک جگہ تقریر میں نے یہی ثبوت دے دیا تو ایک ملا کھڑا ہو گیا، مولانا
آپ نے جو ثبوت دیا ہے وہ نبی کے بارے میں ہے. خواجہ صاحب کے اختیار کا ثبوت کہاں؟ غوث پاک کا اختیار کا ثبوت کہاں؟ ہم ولیوں کے اختیار کو نہیں مانتے. ہم نے کہا وہ بھی قرآن سے ثابت ہے. کہا قرآن میں ولی کا اختیار کہاں ہے؟ میں نے کہا یاد کرو حدود دربار سلیمانی سے قائم تھا. حضرت سلیمان جب چلتے تھے تو دائیں طرف انسانوں کا لشکر رہتا تھا, بائیں طرف چرندوں پرند کا لشکر رہتا تھا, اوپر پرندے رہتے تھے اور اس شان سے چلتے تھے. حدود غائب تھا. آیا تو فرمایا کہاں تھے؟ کہا میں ملک سبا گیا تھا, وہاں میں نے ایک رانی کو دیکھا. اور قرآن کہتا حدود نے کہا واللہ عرش عظیم, اس کے لیے بہت بڑا تخت ہے, مگر وہ شرک کرتے تھے. حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کے نام خط لکھا, وہ حدود لے کر گیا, جلوکے روشن دانوں سے ملکہ کی گود میں ڈالا. ملکہ نے خط پڑھا, کانپنے لگی. اس نے اپنے درباریوں سے کہا یہ دیکھو خط آیا ہے, ایمان کا مطالبہ ہوا ہے. درباریوں نے کہا میں اجازت دیجیے ہم ان سے جنگ کریں گے. کہا نہیں ٹھہرو, پہلے ہم ان کا امتحان لیں گے. اگر بادشاہ ہیں تو جنگ کریں گے, نبی ہیں تو جا کے ایمان لائیں گے. 1200 سردار بلائے, روز سونے چاندی کی اینٹ دی, مجھ کو زعفران کے قیمتی تحفے دیے. کہا لے جاؤ, اگر تحفہ قبول کر لیں گے میں سمجھ لوں گی بادشاہ ہے, میں ان سے جنگ کروں گی. اور اگر تحفہ کے بجائے ایمان کا مطالبہ کرتے رہے میں یقین کر لوں گی نبی ہے, جا کے ایمان لے آؤں گی. اب ملکہ کے قاصد چلے. ادھر حضرت سلیمان نے فرمایا جاؤ 50 کلومیٹر تک پوری سڑک سونے چاندی کے اینٹ کی بنا دو. ہندوستان کی حکومت نظام آباد سے آپ کے گاؤں تک روڈ صحیح نہیں بنوا پاتی, اور یہ نبی ہیں جنہوں نے پوری سڑک سونے چاندی کی اینٹ کی بنا دی. ہم ملکہ کے قاصد سونے چاندی کی اینٹ تحفہ بنا کے سر پہ رکھ کے لائے تھے, قرآن میں ہے. جب انہوں نے پیر بڑھایا تو سونے کی اینٹ پر چاندی کی اینٹ پر ندامت سے نظریں جھک گئی. ہم جو تحفہ لے جا رہے تھے وہ تو پیروں کے نیچے ہے, کس منہ سے لے جاؤ, مگر ملکہ کا حکم تھا لے گئے. دربار سلیمانی میں پیش کیا. حضرت سلیمان نے فرمایا واپس جاؤ, اپنی ملکہ سے کہو ہمیں تحفے کی ضرورت رہی. وہ آ کے ایمان لائے. گئے ملکہ سے کہا, ملکہ چل پڑی. کل 3 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا. اب حضرت سلیمان نے فرمایا ملکہ آ رہی ہے, کوئی تم میں ایسا ہے جو ملکہ کا تخت لا کے دربار میں حاضر کر دے؟ تو قرآن کہتا قال عفریت من الجن, ایک جن اٹھ کے کھڑا ہوا. اس نے کہا آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے میں ملکہ کا تخت لے آؤں گا. حضرت سلیمان کا دربار صبح سے دوپہر تک چلتا تھا. گویا اس نے کہا میں دوپہر سے پہلے لے آؤں گا. حضرت سلیمان نے فرمایا میں اس سے زیادہ جلدی چاہتا ہوں. تو حضرت سلیمان کے ولی اٹھ کے کھڑے ہوئے, عالم کتاب اٹھ کے کھڑے ہوئے. انہوں نے کیا کہا قرآن پہ سن لو, اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے. حضرت سلیمان کے ولی کہتے ہیں انا آتی کا بہی قبل لے کا طرف, اے اللہ کے نبی اب مجھے اجازت دیجئے میں پلک چھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت لا کر آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو تلنگانہ والو, پلک جھپکنے میں مہینہ 2 مہینہ لگتا, گھنٹہ 2 گھنٹہ, منٹ 2 منٹ, اور کیا کہہ رہے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. تخت کہاں تھا؟ بغل میں, سینکڑوں میل کی دوری پر, 7 محل میں 7 تالے کے اندر 280 فٹ لمبا, 140 فٹ چوڑا, 90 فٹ اونچا, اتنا لمبا چوڑا تھا. سینکڑوں میل کی دوری پر حضرت سلیمان کے ولی کہتے تھے میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے دربار میں لا کے حاضر کر دوں گا. اب ہمیں کہنے دو, جب حضرت سلیمان کے ولی کا یہ حال ہے تو معین الدین خواجہ خواجگاں معین بے قصاں سلطان الہند غریب نواز تو سید الانبیاء کے ولی ہیں. ان کی عظمت و فضیلت کا کیا کہنا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں. شاہان زمانہ کی جولی محبوب کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ غریب نواز آج میرے محلہ پہنچے. اونٹ والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, انا سگر والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ایک واقعہ مجھ سے بھی سن لو. جب راجہ ہر طریقے سے پریشان ہو گیا تو اس نے جوگی کو بلایا, جا اس مسلمان فقیر سے مقابلہ کر. جوگی آیا تو اس نے کہا ہے غریب نواز پہلے آپ اپنا کمال دکھاؤ گے کہ میں اپنا کمال دکھاؤں؟ کہا نہیں تم ہی پہلے اپنا کمال دکھاؤ. اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈالی, ہرن کی کھال نکالی, ہوا میں بچھا دی, پلتی مار کے بیٹھ گیا, اڑنے لگا. جب اڑنے لگا سب اسے دیکھ رہے تھے. میرے غریب نواز کی نظر نیچے جھکی. کسی نے کہا حضور 10 میٹر اوپر گیا, کسی نے کہا 20 میٹر گیا, کسی نے کہا 50 میٹر گیا, کسی نے کہا 100 میٹر گیا, اور کسی نے کہا حضور اب تو نظروں سے اوجھل ہو گیا. غریب نواز نے پیروں کے کھڑاؤں نکالی, ہوا میں اچھال دی. وہ مستی سے الٹا جا رہا تھا, تڑاک سے کھڑاؤں پڑی, یہاں میرا دشمن کون آ گیا.
مڑ کے دیکھا تو کھٹاک ادھر سے پڑی، ادھر دیکھا تو چٹاک ادھر پڑی، اب تڑا تڑ تڑا تڑ تڑا تڑ اتنی کھڑاؤں پڑی کہ نیچے اتر آیا۔ کسی نے کہا اے جوگی تجھے اتنا کمال کیسے ملا کہ تو ہوا میں اڑنے لگا؟ کہ میں نے بہت ریاضت کی، بہت مجاہدہ کیا، بہت چلہ کیا، تب یہ کمال ملا۔ تو اسی نے پوچھا اے کھڑاؤں، اس نے تو ریاضت مجاہدہ چلہ کیا تھا تب یہ کمال ملا، تجھ کو یہ کمال کیسے مل گیا؟ کہا میں نے ریاضت تو نہیں کی، مجاہدہ تو نہیں کیا، چلہ تو نہیں کیا، ہر ریاضت کرنے والے کا قدم چوم لیا، سجدہ کرنے والے کا قدم چوم لیا۔ میرے غریب نواز نے فرمایا کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ لوگوں نے کہا حضور جب یہ اڑ رہا تھا سب اس کو دیکھ رہے تھے، آپ کی نظریں نیچے کیوں جھکی تھی؟ فرمایا میرے مقابلے میں اڑ رہا تھا نا، اگر میں نظریں اوپر ڈالتا تو میرے نگاہوں کے جلال کتاب نہ لاتا، یہ جل کے خاکستر ہو جاتا، مگر نظریں میں نے اس لیے جھکا کے رکھی کہ تاکہ اس کا کفر جل جائے اور یہ باقی رہ جائے۔ اللہ والے ظلم مٹانا چاہتے ہیں، ظالم کو نہیں مٹانا چاہتے، کفر مٹانا چاہتے ہیں، کافر کو مٹانا نہیں چاہتے۔ اب ایک بات سن لو بہت غور سے، سو رہے ہو کہ جاگ رہے ہو؟ کتنے لوگ سو رہے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا دیں۔ اچھا کوئی نہیں سو رہا، سب جاگ رہے ہیں۔ خواجہ صاحب کے کھڑاؤں کی کرامت خالی جوگی نے دیکھی تھی کہ راجا نے بھی دیکھا تھا؟ ارے بولو، تو جوگی تو ایمان لے آیا، راجا ایمان کیوں نہیں لایا؟ بس یہی سمجھ لو، سب سمجھ میں آ جائے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جب جوگی آیا تو کمال دکھانے کے بجائے اس نے خواجہ صاحب سے اجازت لی، پہلے آپ اپنا کمال دکھاؤ گے کہ میں اپنا کمال دکھاؤں؟ اور یہی پوچھنا اس کے کام آ گیا۔ اللہ کے شان رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جس کے دل میں میرے ولی کی تعظیم ہو، میرے ولی کا احترام ہو، وہ بے ایمان رہے، جہنم میں جائے۔ پتا چلا ایک کافر، ایک بے ایمان اگر ولی کا احترام کرے صاحب ایمان بن جائے، دوزخی ولی کا احترام کرے جنتی بن جائے۔ تو ہم ایمان والے اگر ولی کا احترام کریں گے تو ہمیں کیا کچھ نہیں مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیرو مرشد شیر بیش سنت اجمیر مولا گئے، اور جب لوٹے تو مولوی صاحب مل گیا، مولانا کہاں گئے؟ کہا خواجہ پاک کے ہاں گیا تھا۔ پاک سنا تو پیشانی پر شکن پڑ گئی۔ کہ میں نے سنا پاک دو، ایک اللہ پاک، دوسرا قرآن پاک، یہ تیسرا پاک آپ کہاں سے نکال رہے؟ تو جیسے کو تیسا فرمایا اگرچہ تیری نماز نہیں، مگر تقریب فہم کے لیے میں تجھ سے پوچھتا ہوں، یہ بتا تو نماز پڑھتا ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہی یہ گھٹا بڑا ہوا، شامی کباب دیکھ کے نہیں پہچان پاتے؟ اچھا یہ بتا جب نماز پڑھتا تو وضو کے ساتھ کہ بغیر وضو کے؟ کہا وضو کے ساتھ۔ کہا جس پانی سے وضو کرتا ہے وہ پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ کہا پاک ہوتا۔ جب نماز پڑھتا تیرا بدن پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ کا پاک ہوتا۔ جب نماز پڑھتا تیرا کپڑا پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ کا پاک ہوتا۔ جب نماز پڑھتا تیرا مصلی پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ کا پاک ہوتا۔ جب نماز پڑھتا تیرے پیروں کی زمین پاک ہوتی ہے کہ ناپاک پاک ہوتی ہے؟ کہا بے مردود ابھی تو کہہ رہا تھا پاک دو ہی ہے، ایک اللہ پاک دوسرا قرآن پاک، اور اب کہہ رہا میرا بدن بھی پاک، میرے وضو کا پانی بھی پاک، میرا کپڑا بھی پاک، میرا مصلی بھی پاک، میرے پیروں کی زمین بھی پاک۔ ابے بے وقوف، جب تیرے قدموں کی زمین پاک ہو سکتی ہے، تیرا مصلی پاک ہو سکتا ہے، تیرے وضو کا پانی پاک ہو سکتا ہے، تیرا کپڑا پاک ہو سکتا ہے، تو میرے خواجہ کیوں نہیں پاک ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارا نصیبہ ہے کہ ہم نے بریلی کے مجدد پاک کا دامن تھاما، انہوں نے ماریرا شریف کے آل پاک تک پہنچایا، اور جب ماریرا شریف کے آل پاک تک پہنچے تو انہوں نے اجمیر کے خواجہ پاک تک پہنچایا، اور جب اجمیر کے خواجہ پاک تک پہنچے تو انہوں نے بغداد کے غوث پاک تک پہنچایا، اور جب بغداد کے غوث پاک تک پہنچے تو انہوں نے حسین پاک تک پہنچایا، اور جب حسین پاک تک پہنچے تو انہوں نے علی پاک تک پہنچایا، اور جب علی پاک تک پہنچے تو انہوں نے رسول پاک تک پہنچایا، اور جب رسول پاک تک پہنچے تو انہوں نے اللہ پاک تک پہنچا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت خلیفہ تاج الشریعہ، شہزادہ تاج الشریعہ۔ کہنے لگا اچھا مولانا آپ کے خواجہ پاک کے ہاں کیا کیا ہے؟ فرمایا شاہجہانی مسجد، اکبری مسجد، صندلی مسجد، اولیاء مسجد، نظام گیٹ، جنتی دروازہ۔ جنتی دروازہ کا نام سنا تو بادشاہ گر گئی۔ کہا جنتی دروازے سے گزرے؟ کہا ایک نہیں الحمدللہ 6 مرتبہ گزرا۔
جلدی سے آگے بڑھ کے دامان آستین ادھر ادھر سونگنے لگے. کہا یہ کیا؟ کہا میں نے ایک روایت پڑھی تھی جنتی کے بدن سے اتنی خوشبو نکلے گی کہ 500 برس کی دوری تک پہنچے گی. اب جنتی دروازے سے ہو کے آئے مگر خوشبو نہیں مل رہی. فرمایا جہاں یہ روایت تھی اسی کے بغل میں ایک روایت اور تھی, وہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ کہا وہ کیا؟ کہا جنتی جنت کی خوشبو 500 برس کے راستے کی دوری سے سونگ لے گا اور دوزخی بغل میں بیٹھ کے نہیں سونگ پائے گا. ارے جنت کی خوشبو سونگنے کے لیے ناک جنتی ہونا چاہیے, دوزخی ناک لے کر جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا. آنکھ والا تیرے چلموں کا تماشا دیکھے, دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اچھا یہ بتائیے خواجہ صاحب کے مزار کے ارد گرد کتنی مسجدیں ہیں؟ نہیں معلوم. 4. بولو کتنی؟ اچھا کسی ولی کا مزار ایسا بتاؤ بڑے بزرگ کہ مزار تو ہو مگر وہاں مسجد نہ ہو. یہ کہتے ہیں یہ بڑے مزار پہ جانے والے قبر پجما ہے, بدعتی ہے, رضا خانی. تو اگر مزار پہ جانے والوں کو قبر کی پوجا ہی کرنا تھی تو مزار تو بنا ہی لیا, تو مسجد وہاں کیوں بنائی؟ یہ مسجدوں کے مینارے تمہارے منہ پہ غیبی تماچا. ہم نماز والے بھی ہیں, نیاز والے بھی ہیں. اذان ہوتی ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھتے اور نماز پڑھ کے آستانے پہ آ کے کہتے ہیں حضور ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز آپ دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرما لے. سب سے بڑے ولی غریب نواز. تو ان کے آستانے پر کتنی مسجدیں ہیں؟ شاہجہاں آیا اس نے مسجد بنوا دی, شاہجہانی مسجد. اکبر آیا اس نے اکبری مسجد بنوا دی. حیدرآباد کا نظام گیا اس نے نظام گیٹ بنا دیا تاکہ قیامت تک جتنے لوگ آئے وہ دنیا کو بتا سکیں ہم اس چوکھٹ سے جا کے آئے ہیں جہاں شاہجہاں بھی گیا, اکبر بھی گیا اور نظام بھی بھیک مانگنے کے لیے گیا. اور ایک بات میرے آقا نعمت کی یاد آ گئی, اگر اجازت دو بتا دوں. اے بھیا اے بابو کہے لوگ آپ لوگ اٹھ رہے ہیں, بیٹھ جا بیٹا, بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا. بریلی شریف میں پرانے شہر میں حضور مفتی اعظم کے مرید رہتے تھے. اللہ نے بہت دولت دی, سب کچھ تھا ان کے پاس مگر کوئی اولاد نہیں. اجمیر شریف 1 2 3 4 5 6 7 مرتبہ گئے مگر قسمت کی بات دعا مانگی اولاد نہیں ملی. ایک دن بریلی شریف اپنے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم کے دربار میں آئے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. حضور 7 مرتبہ خواجہ صاحب کے ہاں گیا. آپ کے والد گرامی سرکار اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ خواجہ صاحب کے ہاں دعائیں قبول ہوتی تھی. میں نے 7 مرتبہ دعا مانگی, ہماری دعا قبول نہیں ہوئی, مجھے کوئی اولاد نہیں ملی. تو سرکار مفتی اعظم نے فرمایا 1 مرتبہ اور چلے جائے. کہا ٹھیک ہے. پھر کہا اب کی جب جانا تو سندلی مسجد میں جانا. بولو کہاں؟ سندلی مسجد وہ مسجد ہے جو سرکار غریب نواز کے سرہانے ہے. فرمایا اس کی دکھن طرف کی جو دیوار ہے اس کا ایک حصہ سرکار غریب نواز کے سر مبارک کی طرف اور دوسرا مسجد. تو مسجد میں اس دکھن کی طرف کی دیوار کے قریب کھڑے ہو جانا. کوئی اللہ کا بندہ اگر وہاں ہو تو اس کو تم ڈسٹرب نہ کرنا, ادب سے کھڑے رہنا. جب وہ فارغ ہو جائے تو اس سے کہنا دعا کر دیجیے. اگر وہ دعا کر دیں گے تمہاری مراد پوری ہو جائے. سن لو طریقہ دعا مانگنے کا. گئے دیکھا ایک صاحب خوشو خضو سے وہاں مصروف, جب فارغ ہوئے سلام پیش کیا, کہا حضور دعا کر دیجیے اللہ مجھے صاحب اولاد کر دے. انہوں نے دعا فرمائی صاحب اولاد ہو جا. آ گئے اور 1 مہینے کے بعد کچھ, دوسرے مہینے میں اور کچھ, تیسرے میں اور زیادہ. اب تو خوش ہو گئے, سرکار مفتی اعظم کے دربار میں آئے, کہا حضور آپ نے جو طریقہ بتایا میں نے وہ اپنایا, لگتا ہماری مراد پوری ہو جائے گی. 9 مہینے کے بعد چاند کا بیٹا پیدا ہوا, لیکن اپنے پیر و مرشد کے دربار میں پہنچے, کہا حضور یہ بچہ پیدا ہو گیا. فرمایا خواجہ صاحب کے کرم سے اللہ نے تجھے بیٹا دے دیا, جا اس کا نام غلام معین الدین رکھ دے. سبحان اللہ سبحان. اگر اجازت ہو تو اعلی حضرت کی حاضری بھی دکھا. بولیے دکھا دو. سو رہے ہو کہ جاگ رہے ہو؟ گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ ٹائم ہے ابھی جی بولیں. ارے سننا چاہتے ہیں. جب دوسری مرتبہ اعلی حضرت حج بیت اللہ کے لیے گئے تو انڈیا پاکستان کے یہ لوگ بھی پہنچ گئے. شریف مکہ سے کہا یہ امام احمد رضا ہے جو نبی کا علم خدا کے علم کے برابر مانتا. شریف مکہ نے کہا کہ امام احمد رضا آپ میرے آقا کے علم پہ کتاب لکھو. سخت بخار کی حالت میں اعلی حضرت نے 8.5 گھنٹے
تقریباً 600 صفحے کی کتاب لکھی، مگر لکھنے سے پہلے شریف مکہ سے پوچھا تھا یہ بتائیے اردو میں لکھوں کہ فارسی میں لکھوں کہ عربی میں لکھوں؟ انہوں نے کہا حضور ہم نہ اردو جانے نہ فارسی جانے، ہم تو عربی جانتے، تو خالص عربی زبان میں تقریباً 600 صفحے کی کتاب اعلیٰ حضرت نے 8.5 گھنٹے میں لکھ دیا۔ جب چھپوانے کے لیے کمپیوٹر سے نقل کروایا گیا تو کمپیوٹر نے 16 گھنٹے نقل کرنے میں لگا دیے۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی دیر میں لکھا؟ کتنی دیر میں؟ شریف مکہ نے اعلان کر دیا پوری دنیا کے علماء سادات مشائخ جو یہاں عرب شریف میں ہے آ جائیں، سب آ گئے۔ شیخ صالح کمال نے کہا امام احمد رضا کی کتاب پڑھو، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، خوش ہو گئے، دانوں پہ ہاتھ مارا، کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو علم غیب عطا فرماتا اور یہ وہابیہ منع کرتے ہیں۔ کہا امام احمد رضا آپ نے میرے آقا کے علم پہ بہترین کتاب لکھی، بتائیے آپ کو انعام میں کیا دے دیا؟ ہم سے پوچھتا تو ہم کہتے صدقہ لٹا رہا ہے خدا ان کے نام کا، سونا نکل رہا ہے محمد کے شہر میں شریف مکہ، اگر آپ دینا ہی چاہتے خالی ایک سونے کا پہاڑ دے دیجیے، ایک چاندی کا ٹیلا دے دیجیے، ایک ڈیزل یا پیٹرول کا کنواں دے دیجیے، بقیہ کچھ نہ دیجیے۔ مگر وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے نان پارے والوں سے کہا تھا کروں بڑے اس بلا میں میری بلا، میں کہتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا شریف مکہ دینا چاہے تھا، کہاں بتائیے کیا دے دوں؟ آپ نے میرے آقا کے علم پہ لاجواب کتاب لکھی، فرمایا مدینہ طیبہ کی ایک شام دے دی، میرے آقا کا روضہ، آقا کا غلام احمد رضا ہو، کہہ دو سبحان اللہ۔ شریف مکہ نے مدینہ شریف کے گورنر کے پاس آرڈر بھیج دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، امام احمد رضا جا رہے ہیں، بعد نماز مغرب انہیں روضہ رسول کے اندر پہنچا دیا جائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سورج غروب ہو، نماز مغرب کے بعد اعلیٰ حضرت اپنے آقا و مولا کے آستانے میں پہنچ گئے تھے، اور جب پہنچے تو کیا پڑھا نہ ہوگا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلاٹ تم پہ کروڑوں درود، لب ہوا ہے آنکھیں بند ہے پھیلی جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے، جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو، تیرے کریم کے بندے کو کیا نہیں ملتا، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے۔ امام احمد رضا نے کہا یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کے دربار میں حاضر ہے، حجابات ہٹا دیجئے، رخ اطہر کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آتش شوق بھڑکایا جا رہا ہے، حجابات نہیں ہٹ رہے، مایوس ہو گئے، وہ سوئے لالا دار پھرتے، تیرے دن اے بہار پھرتے، اور بالآخر سرکار کا دریائے کرم جوش میں آیا، حجابات ہٹ گئے، اور جب حجابات ہٹے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ماتھے کی نگاہوں سے مدینے کے تاجدار کا جلوہ دیکھا، اور جب جلوہ دیکھا تب پکار اٹھے اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، وہ نہیں فرمایا اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہی انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، پیش نظر وہ نوبہا سجدے کو دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جادو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب واپس آئے تو زمانے میں سورت سے لوگ حج کے لیے جاتے تھے، سورت آتے تھے، اسے خرد مکہ کہا جاتا ہے۔ گجرات والوں نے 2 مہینہ روک لیا، جبل پور کے لوگ آئے ہمارے ہاں چلے، کہا رسول اعظم کے دربار سے آیا ہوں، خواجہ اعظم کے دربار میں جاؤں گا، اعلان ہو گیا مجدد اعظم خواجہ اعظم کے دربار میں جا رہے ہیں، علماء مشائخ سادات کا قافلہ ساتھ ساتھ چلا، جے پور پہنچے، وہاں سے اجمیر مولا کی گاڑی پکڑی، جب پھلیرا اسٹیشن آیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سارے لوگ ٹرین سے نیچے اترے، باجماعت نماز مغرب ادا کریں، اللہ و رسول نے چاہا
تو جب تک نماز مکمل نہیں ہوگی گاڑی آگے نہیں جائے گی. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اگر اجازت دو تو میں اپنی آنکھوں دیکھی ایک بات بتا دوں. ایک مرتبہ رفیق بھائی مساول کے اسٹیشن پہ میں نے دیکھا بہت سے جماعت کیا گیا. مسلح بچھایا, امام صاحب مسلح پر گئے, اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی, پیچھے مقتدی کھڑے ہو گئے. اتنے میں بھی ایک ہی سجدہ ہوا تھا کہ ایک سجدے کے بعد گاڑی نے سیٹی بجائی, اور جیسے ہی سیٹی بجی تو امام صاحب نے مسلح پکڑا, گاڑی کی طرف بھاگے, اور جب امام بھاگے تو مقتدی کاہے کو ٹھہر تھے, بہتر بچ گئی. کسی قلی نے دیکھا تو ہنس کے کہا, رے حضرت جی یہ آپ کی گاڑی نہیں, یہ تو مال گاڑی کی سیٹی. یہ ان کی نماز. اعلیٰ حضرت پھلیرا اسٹیشن پر نماز پڑھا رہے, 5 منٹ گاڑی رکتی تھی, ٹائم ہو گیا, ڈرائیور نے سیٹی بجا دی. جو لوگ پلیٹ فارم پہ بکھرے تھے گاڑی کی طرف چل پڑے, دوسری سیٹی بجائی, ڈبے میں بیٹھ گئے, تیسری سیٹی بجائی, اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے. اب ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھائی تو خدا کی شان دیکھیے, 1 انچ آگے نہیں بڑھی. اب وہ گاڑی بڑھا رہا مگر گاڑی نہیں بڑھ رہی, پریشان ہو گیا. گارڈ آ گیا, اسٹیشن ماسٹر آ گیا, میکینک آ گیا, انجن کھولا گیا, کوئی خرابی بھی نہیں. انجن کو گاڑی چالا کر کے چلایا, دوڑنے لگا, گاڑی میں جوڑا, پھر رک گیا. تو گارڈ نے کہا ایسا لگتا ہے یہ مولانا جی جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے نماز کی وجہ سے گاڑی آگے نہیں جا رہی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عاشق رسول, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, مجدد اعظم. نعرہ تو لگاتے ہو, اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کتنی پابندی نماز کی کرتے ہو. جب اعلیٰ حضرت سرکار بیمار ہو گئے, خود چل کر مسجد تک جانے کی پیروں میں طاقت نہ رہی تو ایک کرسی بنوائی, اس پہ 4 آدمی پکڑ کے بیٹھاتے اور لے جا کے مسجد میں کرسی رکھ دیتے, اور پھر وہاں سے اعلیٰ حضرت سرکار کھڑے کھڑے نماز. یہ سیڑھی کے پاس جو کھڑے ہیں لوگ, آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جائیں, اور یہ بیچ میں سے جو آپ لوگ راستہ دے دیں, یہ یہاں پر جو ہیں حضرات, حضرات تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور اعلیٰ حضرت نے نماز مکمل کی, گاڑی میں آ کے بیٹھے, گاڑی چل پڑی. آج میرے محلہ پہنچے, اسٹیشن پہ اتر کر اعلیٰ حضرت آستانے غریب نواز پہ گئے, ڈرائیور اپنے ریسٹ روم میں گیا. دوسرے دن شاہجہانی مسجد میں اعلیٰ حضرت کا خطاب ہو رہا تھا. وہ انگریز اپنے بیوی بچوں کو لے کر آیا, اس نے کہا کل آپ کو اتارنے کے بعد میں ریسٹ روم میں گیا, بیوی نے کھانا لا کے دیا, کھانا کھا کے بستر پہ لیٹا تو پوری رات بستر پہ کروٹ بدلتے بیت گئی. میں سوچنے لگا یہ کیسے لوگ ہیں, جب تک یہ نماز نہ پڑھ لے گاڑی آگے نہیں بڑھتی ہے. دل نے فیصلہ کیا یہی سچے لوگ ہیں, میں آیا ہوں, مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیجیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. بیوی بچے بھی ایمان لے آئے, نام اس کا البرٹ تھا, اعلیٰ حضرت نے اس کا نام عبد القادر رکھ دیا. بیٹھ جاؤ بھیا, کہے کھڑے ہو گئے, بیٹھ جاؤ. حضرات بات پوری کرنے کی چھوڑ دیں, ارے کچھ بولیے. قاسم فیضان تاج الشریعہ, شہزادے تاج الشریعہ, جانشین تاج الشریعہ, حضور قائد ملت تشریف لا چکے ہیں. پیر کیسا ہونا چاہیے؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے 4 شرطیں بیان کی ہیں. پہلے ایمان, پھر علم, پھر سلسلہ مدینے والے آقا تک متصل ہو, اور پھر فاسق مولن نہ ہو. الحمدللہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ 4 کی 4 شرطیں حضور تاج الشریعہ کے شہزادے کے اندر موجود ہیں. بڑا سنہرا موقع ہے, جو لوگ اب تک داخل سلسلہ نہیں ہوئے وہ داخل سلسلہ ہو جائے. تقریر تو ادھوری رہ گئی, انشاءاللہ تعالی کل پرسوں آپ پھر اور سنیں. والے پیر کیسا ہونا چاہیے؟
بس یہ بات آپ سماعت فرما لیں. اور آج جو ذات تشریف لانے والی ہے وہ ہمارے لیے کتنی عظیم ہے. محبوب الملت والدین حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بات کر رہے تھے. ایک بیگ اٹھ کے کھڑے ہوئے, ہاتھ باندھ لیا, پھر بیٹھ گئے, پھر کھڑے ہوئے, پھر باندھ لیا, پھر کھڑے ہوئے, 7 مرتبہ کھڑے ہوئے. جب بات ختم ہوا تو کسی نے حضرت محبوب الہی سے پوچھا کہ آپ تقریر میں 7 مرتبہ کھڑے کیوں ہوئے؟ فرمایا میں جب تقریر کر رہا تھا میری نظر اٹھی, محفل کے کنارے سامنے سے ایک کتا گزر رہا ہے. کون گزر رہا ہے؟ کتا. اس کتے کی شکل و صورت میرے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے کتے سے ملتی جلتی ہے. پیر کے دربار کا کتا نہیں, پیر زیادہ نہیں, پیر نہیں, پیر کے دربار کے کتے سے شباہت رکھنے والا ایک کتا گزر رہا ہے. تو اس کتے کی تعظیم کے لیے محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین اولیاء کھڑے ہوئی ہے. آج جو ذات آنے والی ہے جن کے انتظار میں آپ پلکوں کا فرش بچھائے ہیں وہ سرکار تاج الشریعہ کے شہزادے ہیں. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اچھا اتنے اس میں کتنے لوگ تاج الشریعہ کے مرید ہیں؟ ماشاءاللہ تقریباً سبھی مرید ہیں. تو سرکار تاج الشریعہ کا فیضان جس ذات گرامی سے ہمیں ملے گا وہ قاسم فیضان تاج الشریعہ, جانشین تاج الشریعہ اور شہزادہ تاج الشریعہ حضور قائد ملت تشریف لا رہے ہیں. آپ اگر کسی سچے پیر سے مرید نہیں ہیں تو آپ مرید ہو جائیے, اور اگر کسی پیر سے مرید ہیں تو آپ طالب ہو جائیے. اپنے بچوں کو بھی مرید کروائیے. ہماری ماں بہنیں اگر آئی ہیں تو وہ بھی مرید ہو جائیں. احسان ہے قائد ملت کا. اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی حفظ الایمان میں, اس میں ہمارے آپ کے نبی کے علم پاک کو معاذ اللہ کتے سور کے علم سے تشبیہ کہہ دو معاذ اللہ. براہین قاطعہ میں لکھا کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے. زور سے بولو معاذ اللہ. اسی کتاب میں لکھا کہ رسول اللہ اردو نہیں جانتے تھے, اردو سیکھنے کے لیے دیوبند آئے اور دیوبند کے مولانا لوگوں نے رسول اللہ کو اردو سکھا دیا. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سرکار پوری دنیا کی بھاشا جانتے ہیں. آدمی تو آدمی, جانور تک کی بولی سمجھتے ہیں. دیوبند کا ملا کہتا ہے نبی اردو نہیں جانتے تھے, دیوبند کے مولانا لوگوں نے سکھا دیا. میں دیوبندیوں سے پوچھتا ہوں چلو اردو تو تم نے سکھا دیا, یہ بتاؤ تیلگو کس نے سکھایا ہے, انگریزی کس نے سکھایا ہے, فارسی کس نے سکھایا ہے, مراٹھی کس نے سکھایا ہے, گجراتی کس نے سکھایا ہے, اونٹ کی بولی کس نے سکھایا ہے, ہرن کی بولی کس نے سکھایا ہے, چڑیا کی بولی کس نے سکھایا؟ تم کہتے اردو نہیں جانتے تھے, ہم نے سکھا دیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے نبی آپ جو نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب سکھا دیا. اللہ کہتا میں نے سکھا دیا اور ملا کہتا میں نے سکھا دیا. اب بولو اللہ کی مانو گے کہ ملا کی؟ اب آپ بتاؤ کہ خانقاہیں بہت تھی, مزار بہت تھے, مزاروں کے سجادہ نشین بہت تھے, مجاور بہت تھے, پیر بہت تھے, مگر جب یہ کتابیں لکھی گئی ہمارے آپ کے نبی کی شان گھٹانے کی کوشش کی گئی تو وہ کون مرد مجاہد تھا جس نے سر سے کفن باندھ کر چومکھی لڑائی لڑی اور ہمارے آپ کے ایمان اور عقیدے کو بچایا؟ خدا کی قسم وہ ذات بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی ہے. حضور قائد ملت کے دادا جان کی, نانا جان کی ہے. اب بولو قائد ملت کا احسان ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو.
اگر سرکار اعلی حضرت نہ ہوتے تو ہمارے بھی پائچے اٹنگے ہو گئے ہوتے، ہماری بھی پیشانی اللہ داغدار ہو گئی ہوتی، مگر احسان ہے سرکار اعلی حضرت کا، حضور حجت الاسلام کا، حضور مفتی اعظم کا، حضور تاج الشریعہ کا، اور شہزادہ تاج الشریعہ حضور قائد ملت کا۔ آج قائد ملت تشریف لائے، حضور تاج الشریعہ کے شہزادے تشریف لائے، آپ ان کے نورانی چہرے کی زیارت کیجیے۔ آج بہت سے لوگ مرید بنانے کے لیے دلال رکھتے ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ سرکار تاج الشریعہ نے کبھی دلال نہیں رکھا۔ بولو دلال رکھا؟ دلال رکھا؟ ارے اور بڑے بڑے پیروں کے جتنے مرید ہوتے ہیں اس سے زیادہ سرکار تاج الشریعہ کے خلیفہ ہیں، اور مرید ایک محتاط اندازے کے مطابق کم سے کم 4 کروڑ لوگ سرکار تاج الشریعہ کے مرید۔ بولو کتنے؟ زور سے بولو کتنے؟ زور سے بولو کتنے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ پوری زندگی میں سرکار تاج الشریعہ نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہو تاج الشریعہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کتنے لوگ نعرہ لگاتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ تو تاج الشریعہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، آپ کو نماز چھوڑنی چاہیے؟ کتنے لوگ پابندی کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک وقت کی نماز تاج الشریعہ کی قضا ہوئی، آپ اجازت دو تو بتا دوں؟ بولیے بتا دوں؟ زور سے بولو بتا دوں؟ مکہ شریف میں تھے، اور جب نجدیوں سے مناظرہ ہوا، تاج الشریعہ نے انہیں ذلیل کر دیا، تو انہوں نے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی اور کہا آپ کو جیل میں ڈالیں گے۔ جب لے کر چلے تو نماز کا وقت ظہر کا تھا، فرمایا تھوڑی سی مہلت دو میں نماز پڑھ لوں، مگر یہ وہابی اتنے سنگ دل ہیں کہ انہوں نے تاج الشریعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بھی مہلت نہیں دی، ورنہ تاج الشریعہ نے کبھی زندگی میں نماز قضا نہیں کی۔ میں نے تو خود دہلی میں دیکھا، اسپتال میں تھے، آئی سی یو میں تھے، پورے آلے لگے ہوئے تھے، مگر جیسے ہی نماز کا وقت آتا سب ناک سے کان سے ادھر ادھر سے سارے آلے نکال کے الگ رکھتے، فرماتے لاؤ پانی لاؤ، وضو کریں گے نماز پڑھیں گے، اور کھڑے کھڑے نماز پڑھتے تھے۔ اور جس دن تاج الشریعہ کا وصال ہوا، عصر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد حضور تاج الشریعہ کے شہزادے کے داماد حضرت مخدوم گرامی علامہ عاشق حسین صاحب تشریف لائے۔ اب ان سے پوچھئے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان سے کہا کہ دلائل الخیرات شریف کا ورد کرو، روزانہ بعد نماز عصر وظائف اوراد میں مشغول رہتے، دلائل الخیرات شریف کا ورد ہوتا تھا۔ ورد ہوا تھا، پوچھا کتنا وقت باقی رہ گیا؟ فرمایا 10 منٹ۔ کہا تازہ وضو کر لیں۔ کیا کر لیں؟ تازہ وضو۔ وضو فرمایا، آئے پوچھا آپ کتنا وقت؟ کہا حضور 2 منٹ کا وقت رہ گیا۔ فرمایا لیٹنے کے بجائے بیٹھ جائیں۔ صوفے پر بیٹھ گئے، اذان ہونے لگی، ایک ایک کلمے کا جواب دیا، اور پھر جیسے ہی اذان ختم ہوئی فرمایا مصلی بچھاؤ، مصلی بچھایا، اور جب اٹھنے لگے تو سانس اکھڑنے لگی۔ سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا اللہ، آپ بھی کہہ دو اللہ 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 اللہ۔ تو ایک بازو تو حضور حضرت کے شہزادے قائد ملت قاسم فیضان تاج الشریعہ حضرت ارشد میاں صاحب قبلہ نے پکڑا، دوسرا بازو حضرت علامہ عاشق حسین صاحب نے پکڑا، اور اللہ اللہ کا ورد لگانے لگے۔ جب لے جا کے بستر پہ لٹایا، اللہ 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 کہتے رہے، اور روح جسم سے پرواز کر گئی۔ میرے جنازہ پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر قادری کے لیے۔ یہ تاج الشریعہ وضو کے ساتھ اذان کے بعد اللہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے آپ کی روح آپ کے جسم سے پرواز ہوئی۔
میرے تاج الشریعہ نے ایک آن کے لیے موت کا ذائقہ چکھا، کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ پورا کیا، اور پھر اللہ نے ان کو زندگی عطا کر دی، وہ اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے۔ اگر آپ تاج الشریعہ سے سچی محبت رکھتے ہو تو وہ تاج الشریعہ کی اگر محبت ہے تو بولو نماز کی پابندی کرو گے؟ کتنے لوگ روزہ رکھو گے؟ وہابیوں دیوبندیوں سے دور رہو گے؟ ان سے میل ملاپ تو نہیں کرو گے؟ تاج الشریعہ نے وصیت کی تھی، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال سے ان پر فدا کر دو۔ ایک بات بتاؤ، کسی کے جنازے میں آج تک اتنی بھیڑ آپ نے سنی ہے جتنی بھیڑ سرکار تاج الشریعہ کے جنازے میں تھی؟ ابھی میں جب آ رہا تھا تو جو صاحب مجھ کو گاڑی سے لے کے آئے، فرمایا ہم لوگ دو گاڑیاں لے کر سرکار تاج الشریعہ کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے گئے۔ بریلی شریف مہانگر ہے، مگر ایک محتاط اندازے کے مطابق کم سے کم 1,30,00,000 لوگوں نے تاج الشریعہ کے جنازے میں شرکت کی۔ کتنے؟ زور سے بولو کتنے؟ لوگ کہتے تھے تاج الشریعہ نے قوم میں انتشار پیدا کر دیا، اتنے فتوے دیے کہ قوم ٹکڑیوں میں بٹ گئی، مگر تاج الشریعہ نے وصال کے بعد پوری دنیا کو دکھا دیا۔ تم کہتے ہو ہم نے انتشار منتشر میں لوگوں کو مبتلا کر دیا، ارے دیکھو ہر خانقاہ، ہر درسگاہ اور ہر سنی مکتب اور مدرسے کے سارے لوگ میرے یہاں جنازے میں آ گئے ہیں۔ میں نے دنیا کو منتشر نہیں کیا ہے بلکہ دنیا کو اپنے یہاں جمع کر لیا ہے۔ اور خدا کی قسم آج حال یہ ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے گھر والے دکان بند کرتے ہیں، پڑوسی مشکل سے دکان بند کرتا۔ بولو صحیح بول رہا ہوں کہ غلط؟ مگر تاج الشریعہ کا جب انتقال ہوا سنیچر کی شام کو تو پورے دن اتوار کو 2 دن پورے بریلی کا مارکیٹ بند رہا۔ نہ کسی ہندو نے دکان کھولی، نہ کسی سکھ نے دکان کھولی، نہ کسی عیسائی نے دکان کھولی۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، بریلی کے غیر مسلم کہہ رہے تھے ہمارے بریلی کی شان سے تاج الشریعہ، ہمارے بریلی کی آن سے تاج الشریعہ، ہماری عزت سے تاج الشریعہ، ہماری آبرو سے تاج الشریعہ۔ اور اگر اجازت دو تو سرکار تاج الشریعہ کی ایک بات بتا دوں، ایک بات عمل کرو گے؟ کتنے لوگ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ تاج الشریعہ فخر ازہر ہے، بولو کیا ہے؟ مصر میں ازہر ادارہ ہے، وہاں کے ایک بہت بڑے عالم ڈاکٹر خالد ثابت مصری جب وہاں سے فارغ ہوئے تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ چلو تبلیغ کی جائے۔ دنیا میں گئے تو تبلیغی جماعت والوں نے انہیں بتایا کہ پوری دنیا میں آج جتنی بدعتیں ہیں سب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے رائج کر دی۔ اعلیٰ حضرت سے نفرت کرنے لگے، معاذ اللہ، کہہ دو معاذ اللہ۔ کیرلا کے شیخ عبد الغنی گئے، ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کی عربی کتابیں ڈاکٹر خالد ثابت کو دی، اور جب ڈاکٹر خالد ثابت نے اعلیٰ حضرت کی عربی کتاب پڑھی تو آنکھیں ان کی روشن ہو گئی۔ اپنے والد کی خدمت میں جا کے انہوں نے توبہ کیا اور ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ جس ذات کی وجہ سے مجھے ایمان کی دولت ملی ہے چلو ان کی شان میں کتاب لکھیں۔ تو انہوں نے پہلے کتاب لکھی من اقطاب الامہ، عربی زبان میں 300 صفحے کی کتاب۔ کتنے پیج کی؟ 150 صفحے میں سوڈان اور مصر کے 2 قطب کا تذکرہ لکھا، اور 150 صفحے میں انڈیا کے ایک قطب کا اکیلے تذکرہ لکھا، اور وہ انڈیا کے قطب کون تھے؟ وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا۔ آپ سکون برقرار رکھا، سنیں، پھر بھی ان کا تسلی نہیں ہوئی۔ انہوں نے انصاف الایمان کے نام سے ایک دوسری کتاب اعلیٰ حضرت پر لکھی۔ جب وہ کتاب لکھ رہے تھے تو کسی نے بتایا جس کے شان میں آپ کتاب لکھ رہے ہو ان کے شہزادے تاج الشریعہ مصر تشریف لائے۔ ڈاکٹر خالد ثابت کہتے ہیں میں نے سوچا میری کتاب اعلیٰ حضرت نے قبول فرما لیا، میں اعلیٰ حضرت کے شہزادے کو
देखने के लिए जब उनकी खिदमत में पहुंचा तो डॉक्टर खालिद साबित मिस्री कहते हैं जब ताजुशरिया का नूरानी चेहरा देखा तो खुदा की कसम मुझको ऐसा लगा जैसे ताजुशरिया के नूर से पूरा मिस्र जगमगा रहा है। डॉक्टर खालिद साबित कहते हैं मैंने जब गुफ्तगू की तो खालिद अरबी जबान में उन्होंने ऐसी फसीह गुफ्तगू फरमाई कि मैं ताज्जुब में पड़ गया। मैंने सोचा कि इनको जो कुछ ये कमाल मिला है इनके आबा व अजदाद का फैजान है। और फिर एक खास बात जो मैं बताना चाहता हूं वो सुन लो, पूरी तवज्जो से सुन लो। डॉक्टर खालिद साबित मिस्री कहते हैं मैंने ताजुशरिया के यहाँ एक खास बात यह देखी कि वो फोटो से बहुत नफरत करते हैं, किसी को तस्वीर नहीं खींचने देते। कहते हैं मैंने जब अपने इल्म के मुताबिक कुरान और हदीस को गहराई से मुताला किया तो पता चला ताजुशरिया जो कहते हैं वही सही कहते हैं। फरमाते हैं कि मैंने जब और गौर किया तो मैंने ये देखा आज दुनिया में जितनी बुराइयां हैं आधी से ज्यादा बुराइयां फोटो की वजह से है। अगर ताजुशरिया के फरमान पे अमल कर लिया जाए, फोटो खींचना खिंचवाना बंद कर दिया जाए तो दुनिया की आधी बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाए। सरकार ताजुशरिया के ये शहजादे आ रहे हैं, कासिम फैजान ताजुशरिया आ रहे हैं। आप इनके नूरानी चेहरे का दीदार करें। हुजूर ताजुशरिया को कभी एजेंट रखने की जरूरत नहीं पड़ी, कायदे मिल्लत को भी कभी एजेंट रखने की जरूरत नहीं पड़ी। जहां पहुंचते हैं दीवाने इकट्ठा हो जाते हैं। हर कुजा बूद चश्मे शीरी मर्दुमा मुर्ग मोर गिरता है। जहां मीठे पानी का चश्मा होता है आदमी छोटी चिड़िया वहां इकट्ठा हो जाते हैं। नारा लगाइए।